ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رسالت کے لیے برگزیدہ فرمایا ہے اور تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے پروردگار عز و جل کے پاس میری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم تو اب مردود اور ملعون ہو چکے ہیں، اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، لیکن اس دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یا اللہ، میں بھول گیا۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، آپ تو رحیم و کریم ہیں، ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا۔ چنانچہ یہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملے کا اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ بتا دیا ہے۔ اس وقت تجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا کہ واہ بھائی، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا کہ اب مردے کو کیسے سجدہ کر لوں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اس لیے دیا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور پھر صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر شیطان نے کہا کہ آپ نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے آپ کا مجھ پر ایک حق ہے، اور کہا مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان تینوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھ کو یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔ دوسرا، جہاد کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے بیوی یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ جہاد سے بھاگتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔